الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوه وكانوا ظالمين صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، ہم بغیر کسی تاخیر کے اس کی طرف آتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 148، 148 نمبر آیت ہے آج کی، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کی سٹوری چل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، پچھلے درس میں ہم نے یہ بات سن لی تھی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے 30 دنوں کے لیے بلایا تھا، اور وہ قوم کو اور حضرت ہارون کو 30 دن کا بتا کر گئے تھے، لیکن جب وہاں پہنچے تو اللہ رب العالمین نے 10 دن کا اضافہ فرما دیا، تو کل 40 کر دیے۔ اب پیچھے قوم کو 40 کا پتہ نہیں تھا، ان کا خیال یہی تھا کہ 30 دنوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں گے، لیکن ادھر اللہ رب العالمین نے 10 اور بڑھا دیے تھے، قوم کو نہیں بتایا۔ اب یہی ان کا امتحان تھا، اسی میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آزمائش رکھی تھی۔ جب 30 دن مکمل ہونے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئے، تو وہاں پہ کچھ شرارتی جو لوگ تھے ان کو موقع مل گیا فتنہ پیدا کرنے کا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ جو 40 دن وہاں انہوں نے اعتکاف کیا تھا اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق، تو وہ اعتکاف بھی تھا، ساتھ روزہ بھی رکھتے تھے۔ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پیچھے قوم کو آزمائش میں ڈال دیا، اور ان کی آزمائش کا ذریعہ بنا ایک بڑا با اثر آدمی تھا، بہت با اثر آدمی تھا قوم کے اندر، اور منافق تھا، نام تھا اس کا سامری۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العالمین نے جب یہ سٹوری بیان فرمائی ہے تو وہاں پہ اس کا نام بھی ذکر کیا ہے۔ اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور ایک اور آزمائش بنی اسرائیل کے لیے کریٹ کر دی۔ اس کو سامری کیوں کہتے تھے؟ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس کے قبیلے کا نام سامرہ تھا، سامرہ قبیلہ سے وہ تعلق رکھتا تھا، اس لیے اس کو سامری کہتے تھے، لیکن نام اصل جو ہے اس کا کوئی اور تھا۔ یہ کچھ مفسرین کا خیال ہے، لیکن باقی مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے اس کو سامری فرمایا ہے اور کسی اور نام سے اللہ نے اس کو نہیں پکارا، اور کسی صحیح حدیث کے اندر اس کی تفصیلات بھی موجود نہیں ہیں، اگر اس کا کوئی اور نام ہوتا یا اصل نام کچھ اور ہوتا، اللہ رب العالمین کو وہ نام نہیں آتا تھا، اللہ اس کا وہ نام لے لیتے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اگر اس کو سامری پکارا ہے تو اس کا نام بھی شاید سامری ہوگا، لہٰذا ہمیں اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو اس کا نام ہی سمجھتے ہیں۔ تو سامری تھا، بہت چالاک اور بااثر آدمی تھا۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ جو تمہارے پاس کچھ زیورات ہیں فرعون کی قوم کے، جو غالباً انہوں نے سنبھالنے کے لیے، دیکھ بھال کے لیے تمہیں دیے تھے، یا پھر تم نے ان سے استعمال کے لیے ادھار مانگے تھے، اب ہم مصر سے آگے ہیں، یہ زیورات تمہارے نہیں ہیں، ان کا استعمال تمہارے لیے اب جائز نہیں رہا۔
یہ تو کافروں کے زیورات ہیں، یہ تو دشمن کے زیورات ہیں، اب ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کو اپنے پاس رکھیں، لہذا یہ سارے زیورات جمع کراؤ، میں ان زیورات کا ایک خدا بناؤں گا تمہارے لیے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا خدا ہونا چاہیے جس کو بندہ ہاتھ لگائے، جس کو چومے، جس کو جپھی لگائے، جس کے سامنے سجدہ کرے، جس طرح باقی قومیں جو ہیں ان کے خدا ہیں جو ان کے سامنے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈانٹا بھی کہ تمہیں جو کچھ اعزاز ملے ہیں، اللہ کی نعمتیں ملی ہیں، یہ آزادی ملی ہے، یہ توحید کی وجہ سے ملی ہے، اللہ کی دعوت کو قبول کرنے کی وجہ سے ملی ہے، اور اللہ نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی ہے توحید کی وجہ سے۔ اب کیسی جہالت کی باتیں کرتے ہو؟ وہ جو قوم نے بات کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارا خدا ہونا چاہیے جو سامنے ہو، تو وہ بات سامری کے ذہن میں تھی۔ اس نے کہا تم زیورات جمع کرو، میں تمہارا فزیکل خدا بناتا ہوں جو تمہارے سامنے ہوگا اور تم اس کو ہاتھ لگا سکو گے۔ بہرحال لوگوں نے وہ زیورات جمع کرائے اور سامری نے اس سے بچڑا بنایا، گائے کا بچہ جو ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ جو سامری تھا وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، وہ قبطی تھا، یعنی فرعون کے قبیلے اور خاندان سے تھا، لیکن وہ مسلمان ہو کر بنی اسرائیل میں گھسا تھا۔ وہ بنی اسرائیلی نہیں تھا، وہ بنی اسرائیل کے اندر گھسا تھا چلاکی کے طور پر، فتنہ فساد اور شرارت پیدا کرنے کے لیے۔ یہ بعض مفسرین کا خیال ہے۔ اسلام قبول کر کے سو کالڈ مسلمان بن کے اندر آ کے اس نے فتنے اور شرارتیں اور ان کا عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کی، جیسے کوئی پلاننگ کے تحت ایسا کرے، تو اس نے پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ کیا تھا۔ تو جب اس نے بنایا اس بچڑے کو، اللہ رب العالمین نے یہاں اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کی جسامت اس نے کیسے بنائی، لیکن جو سبق شروع ہوتا ہے، شروع میں ایک لفظ اللہ نے ایسا فرمایا ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، بنایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعدہ، ان کے پیچھے، ان کے بعد، من حلیہم، ان کے زیورات سے، عجلاً، ایک بچڑا، جسداً، جس کی باڈی تھی، لہو خوار، جس کے اندر سے بیل کسی آواز آتی تھی، اس کے اندر آواز آتی تھی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اس کی فزیکل باڈی بنائی اس نے، زیورات کو پگھلا کر ایک چھوٹا سا بچڑا بنایا، اور اس کے اندر اس نے سوراخ رکھا، اس کے اندر یعنی ایسا سوراخ تھا کہ جو منہ سے شروع کر کے اس کی بیک تک جاتا تھا، اور سوراخ کی سیٹنگ اس نے ایسی کی تھی کہ جب اس کے منہ کے اندر ہوا داخل ہوتی تھی تو وہ سوراخ کے ذریعے سے جب پیچھے سے نکلتی تھی تو اس کے اندر سے آواز پیدا ہوتی تھی، جیسے بچھڑا یا بیل کوئی آواز نکالتا ہے ہلکی پھلکی سی، تو ایسے اس کے اندر سے آواز نکلتی تھی جب ہوا اس کے اندر سے نکلتی تھی۔ ہوتا ہے نا یہ جیسے بانسری ہوتی ہے یا اس طرح کی کوئی باجا ہوتا ہے، آپ اس کے اندر پھونک مارتے ہیں تو اس کے اندر سے ساز نکلتا ہے، تو اس نے بھی اس کی سیٹنگ ایسی کی تھی، سوراخ ایسا بنایا تھا، جب اس کے اندر پھونک مارو یا اس کے اندر ہوا داخل کرو تو اس کے اندر سے آواز آتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کا جسم بنایا، لہو خوار، اس کے اندر سے بیل کسی آواز آتی تھی۔ تو سورۃ طٰہٰ میں موجود ہے۔ سامری نے کہا یہ دیکھو، یہ تو بولتا بھی ہے، اور یہ اسی طرح کا ہے جس طرح تم نے لوگوں کو دیکھا تھا نا گائے کی پوجا کرتے ہوئے، مصر کے اندر بھی دیکھا تھا، سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی دیکھا تھا، اسی طرح کا میں نے خدا تمہارے لیے بنا دیا ہے، اور اس کی آواز بھی ہے، یہ ساؤنڈ بھی دیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو کہیں بھول گئے ہیں، وہ کہیں گم ہو گئے ہیں، خدا کو تلاش کرنے پہاڑوں اور غاروں میں چلے گئے ہیں اور واپس نہیں آئے، پتہ نہیں ان کو خدا ملا کہ نہیں ملا، وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ خدا تو اصل میں یہ ہے، ہم نے پہلے بھی دیکھا لوگ اس طرح کے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ تمہارا کام میں نے آسان کر دیا ہے،
اب اس کو چومو، اس کو جفی لگاؤ، اس کے سامنے سجدے کرو، اس کے سامنے کھانے رکھو، یہ ہے تمہارا خدا۔ اب اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الم یراؤ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انہ لا یکلمہم، کہ بے شک وہ ان سے باتیں نہیں کر سکتا تھا، وہ ان سے کوئی کلام نہیں کرتا تھا، باتیں نہیں کرتا تھا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ہی ان کو سیدھا راستہ دکھا سکتا تھا۔ تو وہ خدا کیسا ہوتا ہے جو نہ تمہاری بات کا جواب دے سکے، نہ تمہاری بات کو سن سکے، نہ تمہاری رہنمائی کر سکے؟ جس جگہ پہ رکھتے ہو اس جگہ سے وہ حرکت نہیں کر سکتا، جدھر اس کا منہ کر دیتے ہو ادھر سے وہ منہ موڑ نہیں سکتا، تمہاری بات کو نہ سنتا ہے نہ جواب دیتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی گائیڈنس ہے، نہ کوئی پلاننگ ہے، نہ تمہیں اچھا برا بتا سکتا ہے۔ تو وہ کیسا خدا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اتخذوہ، تو انہوں نے اس کو اپنا خدا بنا لیا، وکانوا ظالمین، اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا حق ہو آپ کسی اور کو دے دیں، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کانوا ظالمین، اور وہ ظالم تھے، ظلم کر رہے تھے کہ جو حق اللہ کا تھا اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ایک بچڑے کو خدا سمجھ کر وہ حق اس کو دے دیا، وہ ظلم کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ جو نقطہ ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بچڑا بنایا کس نے تھا؟ اس ایک آدمی نے، سامری نے۔ لیکن اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم نے بنایا تھا اس بچڑے کو، تو قوم کا نام لیا، بنایا تو ایک آدمی نے تھا۔ اب اللہ نے الزام پوری قوم کو دیا، تو کیا یہ انصاف کے خلاف نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے پوری قوم کا نام لیا، اور قوم کے ان لوگوں کا نام لیا جو سامری کے سہولت کار تھے، وہ اس کے اس کام پر خوش تھے، اس کو سپورٹ کر رہے تھے، اس کے ظلم کو انہوں نے آسان کیا، اس کا ساتھ دیا، اور پھر اس کے ظلم پر پردہ ڈالا۔ تو جب کوئی سہولت کاری کرتا ہے، کسی گناہ کی سپورٹ کرتا ہے، اس گناہ پہ راضی اور خوش ہوتا ہے، اس پہ پردہ ڈالتا ہے، تو وہ بھی اس گناہ کے اندر شریک سمجھا جاتا ہے۔ تو کرنے والا ایک تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان سب لوگوں کو اس میں شامل کیا جو سہولت کاری کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، بنایا ایک نے تھا، لیکن وہ سب لوگ اس میں شریک تھے جو اس کے ساتھ خوش تھے، شامل تھے، پردہ ڈال رہے تھے یا سپورٹ کر رہے تھے، سہولت کار تھے، وہ سب اس میں شامل ہے۔ اس گناہ کے اندر ان کو سزا ملے گی، اور وہ کیا ملے گی وہ آگے آ رہا ہے کہ کس کو کیا سزا ملی۔ بہرحال جیسا سورہ شمس کے اندر آخری پارے میں آتا ہے نا کہ شعیب علیہ السلام کی اونٹنی کو ایک بندے نے اس کو قتل کیا تھا، اِذ انبعث اشقاہا، وہ بدبخت جب کھڑا ہوا اس نے اونٹنی کو قتل کر دیا، لیکن اللہ نے سزا پوری قوم کو دی تھی، عذاب پوری قوم پہ آیا تھا، اس لیے کہ وہ پوری قوم اس کی سہولت کار تھی، اس کی پلاننگ میں شامل تھی، مالی طور پر، اخلاقی طور پر اس کی سپورٹ کر رہی تھی، کوئی نہ کوئی سپورٹ ان کو حاصل تھی۔ اللہ نے اس جرم کے اندر اس پوری قوم کو شامل کیا، اور جب عذاب آیا سب کو تباہ کیا۔ یہاں میں ایک نقطہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جب کوئی آدمی اچھا نہیں ہوتا، وہ برا ہوتا ہے، اور آپ اس کی برائی کو قوت دیتے ہیں، مثال کے طور پر خدا نخواستہ آپ اس کی برائی کو قوت دیتے ہیں، آپ اس کی برائی کو سیڑھی فراہم کرتے ہیں، آپ اس کو سپورٹ دیتے ہیں، اس کو طاقت دیتے ہیں، اس کے کام کو آسان کرتے ہیں، تو کیا آپ نے برائی کے اندر حصہ نہیں لیا؟ بالکل ایسے ہی میں ایک مثال دے کے بات کو سمجھاتا ہوں۔ یہ قرآن ہے، ہمارے سامنے کانسیپٹ پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک برا آدمی تھا، وہ پہلے عام آدمی تھا، اس نے الیکشن میں حصہ لیا، ہم نے اس کو ووٹ دیا، اس کو چیئرمین بنا دیا، اب اس کی طاقت میں اضافہ ہو گیا،
اس کی برائی کو سیڑھی مل گئی، اس کا دائرہ کار بڑھ گیا، اس کو اثر اور انفلوئنس حاصل ہو گیا، اس کو طاقت حاصل ہوگی، اس کے لیے برائی کرنا آسان ہو گیا۔ پھر ہم نے مزید اس کو ووٹ دیے تو اس کو ایم پی اے بنا دیا یا ایم این اے بنا دیا، ممبر آف پارلیمنٹ بنا دیا، اس کی طاقت میں اور اضافہ ہو گیا، اس کے لیے ظلم کرنا، گناہ کرنا، برائی کرنا آسان ہو گیا، اس کے ہاتھ لمبے ہو گئے۔ ہم نے اس کو سیڑھی فراہم کی تھی، ہم نے اس کو اوپر پہنچایا، اس کی برائی اور ظلم کو ہم نے آسان کیا، اس کو گندگی پھیلانے کا موقع ہم نے فراہم کیا۔ تو اس سیٹ پر بیٹھ کر جو وہ غلط فیصلے کرے، جو وہ گند پھیلائے، جو وہ ظلم کرے، جو وہ برائی کرے، تو ہمیں اس میں سے حصہ کیوں نہیں ملے گا؟ کون سا اصول ہے دنیا کا جو کہتا ہے کہ ہمیں اس میں سے حصہ نہیں ملنا چاہیے؟ کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ اس لیے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے جس کو اگنور کیا جائے۔ اگر ہم کسی برے کو سپورٹ کر کے اس کے کام کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کو مزید آسان کرتے ہیں، اس کو سپورٹ دیتے ہیں، گناہ اور برائی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس کو طاقت حاصل ہو جاتی ہے، تو جیسی بھی وہ برائی کرے گا اس کے اندر ہمارا حصہ ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو گواہی، ووٹ جو ہوتا ہے وہ گواہی ہوتی ہے اور اس کو طاقت فراہم کرنا ہوتا ہے۔ ہم اس کو فیول دیتے ہیں، ہم اس کے اندر پیٹرول ڈالتے ہیں اور اس کو طاقت فراہم کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے وہ کام تو ایک نے کیا تھا، لیکن اس کو پیٹرول دینے والے، اس کو طاقت دینے والے، اس کی سپورٹ کرنے والے، اللہ نے ان کو بھی ساتھ شامل کیا اور فرمایا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، موسیٰ کی قوم کے کچھ لوگ اس میں شامل تھے۔ ٹھیک ہے جی، اب قوم دو حصوں میں تقسیم ہوگی، دو حصوں میں۔ ایک حصہ وہ تھا جو حضرت ہارون کے ساتھ تھا، حضرت ہارون کو سمجھا رہے تھے، اس سے منع کر رہے تھے، روک رہے تھے۔ دوسرا حصہ گروہ وہ تھا جو سامری کے ساتھ تھا۔ اب اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، یہ ایک محاورہ ہے عربی زبان کا، وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب معاملہ ان کے سامنے کھلا، ان کو سمجھ آیا کہ ان کی تو مت ماری گئی تھی، وہ شرمندہ ہوئے، وہ نادم ہوئے۔ اصل میں یہ محاورہ، اس کے لفظی ترجمے پر آپ غور فرمائیں تو پھر آپ کو محاورے کا مطلب سمجھ آئے گا۔ لمحہ کا معنی ہوتا ہے جب، سقطہ کا معنی ہوتا ہے گرا دیا گیا، پیش کر دیا گیا، فی ایدیہم ان کے سامنے، جب صورتحال ان کے سامنے آئی، جب معاملہ ان کے سامنے کھل گیا، تو آپ اس کو با محاورہ پھر کہتے ہیں جب چیز ان کے سامنے کھلی اور شرمندگی محسوس ہوئی، ان کو نادم ہوئے، ورأوا، اور انہوں نے دیکھا، انہم قد ضلوا، ان کو سمجھ آئی کہ اصل میں تو وہ گمراہ ہو گئے ہیں، اصل میں تو ان سے غلطی ہو گئی ہے، گمراہی کا کام انہوں نے کر دیا، نکلا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بشرا ہی ہے، نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ مدد کرتا ہے، نہ خواہشیں پوری کر سکتا ہے۔ تو جب ان کو سمجھ آئی نا، قالو، تو وہ کہنے لگے لئن لم یرحمنا ربنا، اگر رحم نہ کیا ہمارے رب نے ہم پر، ویغفر لنا، اور اس نے اگر ہمارا یہ گناہ معاف نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ڈیفینیٹلی ضرور ہم ان لوگوں میں ہو جائیں گے جو نقصان اٹھانے والے ہیں، ہمیں خسارے نقصان سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ سمجھ آ گئی ان کو۔ پھر کیا ہوا؟ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع فرمائی کہ آپ کے پیچھے، آپ کی قوم کے اندر یہ واقعہ ہو گیا ہے، اور اس طرح آپ کی قوم تقسیم ہو گئی ہے، اور کچھ لوگ سامری کے ساتھ لگ گئے ہیں، کچھ حضرت ہارون کے ساتھ لگ گئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا، لیکن بتانے میں اور دیکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ اس بات کو ہر بندہ سمجھتا ہے
ایک ہے آپ کو کوئی خبر سناتا ہے، ایک ہے آپ وہ چیز کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، ہوتا دیکھتے ہیں. تو کون سی چیز آپ کے اوپر زیادہ اثر ڈالتی ہے؟ وہ صرف جو کانوں سے آپ سنتے ہیں وہ زیادہ اثر کرتی ہے، جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ زیادہ اثر کرتی ہے؟ نیچرلی جس بات کو بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے. اللہ نے بتا تو دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سن کر بڑا غصہ بھی آیا اور بڑا دکھ بھی ہوا، لیکن جب واپس آ کے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ظاہر ہے غصے اور افسوس میں اضافہ ہوا. آنکھوں کا دیکھا ہوا تو زیادہ اثر رکھتا ہے. اس لیے آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں ویڈیو بناؤ، اس لیے کہ جو ویڈیو ہوتی ہے اس کا آڈیو سے زیادہ اثر ہوتا ہے. بندہ جو آنکھوں سے دیکھتا ہے اس سے زیادہ سیکھتا ہے، اس سے زیادہ سمجھ آتی ہے اس کو. اس لیے آج کل ویڈیو کا دور ہے. ولما رجع موسیٰ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی مجھے یاد آئی اس حوالے سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لیس الخبر کالمعینہ، کہ خبر جو ہوتی ہے نا، سنی سنائی بات، وہ آنکھوں سے دیکھی بات کی طرح نہیں ہوتی. معینہ جب بندہ معائنہ کرتا ہے نا، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. یہ لفظ معینہ جو ہے نا، یہ عین سے نکلا ہے، عین سے، آنکھوں سے دیکھنا. جب بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے، وہ خبر کا نہیں ہوتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ معائنہ کرنا اور دیکھنا اور خبر یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دیکھنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو کیا دیکھا؟ فلما رجع موسیٰ الی قومہ، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس پلٹے اپنی قوم کے پاس، غضبان، بہت غصے سے بھرے ہوئے تھے، آصفن، اور بڑا افسوس کے ساتھ بھرے ہوئے تھے. آصفن کا لفظ افسوس سے نکلا ہے. ظاہر بات ہے اللہ رب العالمین کی خاطر کسی کے نامناسب رویے پر غصہ اور افسوس یہ جائز ہے، یہ درست ہے، یہ تو ایمانی غیرت کی نشانی ہوتی ہے. تو غلطی پر بعض اوقات غصہ بھی آتا ہے اور بندے کو افسوس بھی ہوتا ہے، تو یہ درست ہے، یہ کوئی غلط یا گناہ نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے دو لفظ استعمال فرمائے. ایک تو فرمایا غضبان، ان کو غصہ آیا تھا، آصفاً دوسرا افسوس ہوا تھا. یہ دو لفظ ہیں، اور اس کے جو گروپ ہے نا دونوں وہ الگ الگ ہیں. غصہ کس پر آیا تھا؟ غصہ آیا تھا قوم پر. اور افسوس کس پر ہوا تھا؟ افسوس ہوا تھا خلیفہ پر، جن کو اپنا نائب مقرر کر کے گئے تھے. غصہ تو تھا ان لوگوں پر جو سامری کے پیچھے چل رہے تھے، اور افسوس ہوا حضرت ہارون پر کہ آپ موجود ہیں، آپ نے قوم کو روکا کیوں نہیں، اور آپ نے ان کو منع کیوں نہیں کیا، آپ نے دیکھ بھال اچھی طرح کیوں نہیں کی. قالا، فرمانے لگے، بئس ما، بہت بری ہے، خلفتمونی، جو تم نے میری خلافت کی ہے، من بعد، میرے بعد جو تم نے میری خلافت کی ہے وہ اچھی نہیں کی. آپ نے اپنی ذمہ داری کو، جانشینی کو صحیح طرح ادا نہیں کیا، تو میں مطمئن نہیں ہوا. تو تم نے جو خلافت میری کی ہے یہ مجھے پسند نہیں آئی. پھر فرمانے لگے، اعجلتم امر ربکم، یہ اعجلتم کا لفظ جو ہے نا، یہ اجلت سے نکلا ہے. اجلت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جلد بازی. کا معنی ہوتا ہے کیا؟ اعجلتم، کیا تم نے جلد بازی کی، امر ربکم، اپنے رب کے حکم سے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ میں گیا تھا تمہارے رب کے پاس، وہ تمہاری خاطر ہی گیا تھا، تمہارے لیے ہدایت لینے گیا تھا، تمہارے لیے اللہ کا قانون لینے گیا تھا، اللہ سے پوچھنے گیا تھا اب کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اور کیسے کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ سب باتیں مجھے بتانے کے لیے بلایا تھا. تو جو کام اللہ رب العالمین تمہارے لیے آلریڈی کر رہے تھے، تم نے اللہ کا انتظار نہیں کیا اور نہ ہی تم نے میرا انتظار کیا. اعجلتم امر ربکم، تم نے رب کا حکم تم تک پہنچنے سے پہلے خود ہی فیصلہ کر ڈالا، اپنا قانون خود بنا ڈالا. تم نے جلد بازی کی اپنے رب کے حکم سے.
انتظار کرنا چاہیے تھا. اسی کام کے لیے تو مجھے رب نے بلایا تھا کہ تمہارے لیے قانون بنائے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو تم نے جلد بازی کر کے رب کے حکم کو توڑ ڈالا, اس کا انتظار نہیں کیا. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ, کچھ لوگوں نے یہاں پہ بات کا بتنگڑ بنایا. القى الالواح کا جو لفظ ہے نا, القا کا معنی ہوتا ہے ڈال دینا, رکھ دینا. الواح کا معنی ہوتا ہے تختیاں. وہ جو نسخہ اللہ رب العالمین نے دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو, تختیوں پہ لکھا ہوا. غصہ آیا ہوا تھا. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ, انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں پھینک دیں. القى الالواح, تختیوں کو غصے سے ادھر پھینکا. وہ کہتے ہیں اس میں سے کچھ ٹوٹ گئیں, اللہ رب العالمین کی دی ہوئی کچھ عبارتیں ضائع ہو گئیں, وہ خراب ہو گئیں, ان کی بے ادبی کی, گستاخی ہو گئی. تو یہودیوں کی طرح, جیسے یہودی اپنے نبیوں کو بدنام کرتے ہیں نعوذ باللہ, تو کچھ لوگوں نے بھی ان پر مکھی مار کر اپنے نبیوں کے ذمہ اس طرح کی باتیں لگا دی. کسی طرح بھی القا کا معنی پھینکنا نہیں ہوتا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کوئی عام نبی نہیں ہے, بلکہ ان کا نام خاص نبیوں میں آتا ہے, جن کو اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں نا. اولو العزم پیغمبروں کے اندر اللہ نے ان کا نام شامل فرمایا. تو ایک نبی کی شان کے خلاف ہے کہ نعوذ باللہ وہ گستاخی کرے, بے ادبی کرے اور چیزوں کو پھینک دے. ایسا نہیں ہے. اور نبی کو غصہ بھی آتا ہے تو اللہ کے لیے آتا ہے, اور نبی کا غصہ بھی اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے. تو القى الالواح کا معنی یہ ہے, انہوں نے تختیاں ایک طرف رکھی, پھینکی نہیں. وہ القى الالواح, تختیاں ایک طرف رکھی. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ, اور پکڑ لیا اپنے بھائی کے سر کو. سر کو کیسے پکڑا؟ سر کے بالوں کو پکڑنا کا مطلب سر کو پکڑنا ہوتا ہے. تو پکڑ لیا اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو, يَجُرُّهُ إِلَيْهِ, اور اپنی طرف اس کو کھینچنے لگے بالوں کو پکڑ کے. جیسے بندہ دکھ کے ساتھ اور غصے کے ساتھ کسی پہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے, اور وہ بھی اللہ رب العالمین کی خاطر تھی ناراضگی بھی, تو اللہ کی رضا کی خاطر ناراضگی کا اظہار کرنا جائز, کاموں کے لیے غصہ ہونا جائز ہے. تو اپنے بھائی کے بالوں کو پکڑا اور ان کو کھینچا اپنی طرف, اور کہا کہ تم نے میری جو جانشینی ہے اس کا صحیح حق نہیں ادا کیا. سورہ طٰہٰ کے اندر آتا ہے کہ ایک ہاتھ سے بال پکڑے تھے اور ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی تھی. ٹھیک ہے جی. تو اسی سے لوگوں نے مسئلہ نکالا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑی تھی تو وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے داڑھی اتنی ہونی چاہیے جو ہاتھ میں آ جائے. یہ جو ایک مٹھ داڑھی کا جو سائز لوگوں نے بیان کیا ہے نا, وہ سورہ طٰہٰ سے لیا ہے. اسی بات سے لیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کے سر کے بال بھی پکڑے تھے اور داڑھی کے بال بھی پکڑے تھے, اور وہ مٹھی میں آ گئی تھی داڑھی. تو گویا کہ داڑھی ایک مٹھی کے برابر ہونی چاہیے, اس سے کم جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہوگی. اچھا جی, لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف داڑھی نہیں پکڑی تھی, موسیٰ علیہ السلام نے بال بھی پکڑے تھے. اگر پکڑنے سے یہ حکم نکلتا ہو تو پھر سر کے بال بھی ایک مٹھ ہونے چاہیے, ان سے کم جائز نہیں ہونے چاہیے. پھر جن لوگوں نے ٹنڈ کرائی ہے تو ان کی ٹنڈ گناہ ہونا چاہیے. کوئی بھی نہیں کہتا, سارے کہتے ہیں بال چھوٹے کرو, بڑے کرو, ٹنڈ کرو, سب جائز ہے. تو بالوں کا کوئی سائز نہیں ہے. اگر بالوں کا سائز نہیں ہے جو قرآن سے ثابت نہیں ہوتا, تو اسی جگہ سے آپ داڑھی کا سائز کیسے ثابت کر لیتے ہو؟ لہذا صحیح بات یہی ہے. پھر کچھ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو ہے نا وہ ان کے عمل سے لیا کہ وہ ایسے اپنا ہاتھ رکھ کے نا ایک مٹھ, تو اس کے نیچے جو ہوتی تھی عید کے دن یا کوئی خاص دن ہوتے تھے نیچے سے کاٹ دیتے. تو وہ کہتے ہیں کم از کم ایک مٹھ ہونی چاہیے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹھ سے جو زیادہ ہوتی تھی وہ کاٹتے تھے. اس کا بھی جواب دیا علماء نے, یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ان کا عمل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی حکم ارشاد نہیں فرمایا. جب کوئی چیز آپ کہنا کہ یہ واجب ہے تو واجب ایک بڑا حکم ہے. آپ یہ کہنا کہ ایسا کرنا حرام ہے تو یہ ایک بڑا حکم ہے.
اس بڑے حکم کے لیے یا اللہ کا فرمان چاہیے ہوتا ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان چاہیے ہوتا ہے. کسی چیز کو واجب یا فرض یا حرام کہنے کے لیے اللہ کا حکم یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان چاہیے ہوتا ہے. اب سائز کے بارے میں اللہ کا بھی حکم کوئی نہیں ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی کوئی نہیں ہے. ہم یہ کہیں گے کہ جس کی داڑھی جتنی بڑی ہوگی وہ اتنی زیادہ افضل ہوتی ہے، اتنی زیادہ بہتر ہے، لیکن سائز نہیں ہے. کوئی بندہ بھی سنت سمجھ کے داڑھی رکھتا ہے تو اس کا سائز قرآن و سنت نے طے نہیں کیا، لوگوں نے اپنے اجتہادات سے طے کیا ہے. زیادہ رکھے گا، بڑی رکھے گا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کم کرو اور یہودیوں کی مخالفت کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہودیوں کی مونچھیں بڑی ہوتی تھیں اور ان کی داڑھی چھوٹی ہوتی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ تمہیں ان کی مخالفت کرنی چاہیے، تمہاری مونچھیں چھوٹی ہونی چاہیے اور داڑھی بڑی ہونی چاہیے. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کم از کم جو ہے نا مونچھیں وہ داڑھی سے چھوٹی ہونی چاہیے، داڑھی مونچھوں سے بڑی ہونی چاہیے. یہودیوں کی مخالفت کرو، بس یہ بات ثابت ہوتی ہے. تو سنت سمجھ کے جو بھی رکھے گا تو اس کی سنت ہی کا ثواب اس کو ملے گا انشاءاللہ. میں عام طور پہ مثال دیتا ہوتا ہوں کہ ایک آدمی ہے جو اللہ کا ولی ہے، ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی غلطی نہیں کرتا، وہ بھی ایمان والا ہے اور اس کا ایمان یہاں پہ ٹاپ آف ایٹ دا ٹاپ ہے، سب سے اونچا ہے. ایک آدمی ہے جو اس سے درجے میں نیچے ہے تو اس کو بھی ہم ایمان والا کہتے ہیں. ایک اس سے نیچے ہے، اس کو بھی ایمان والا کہتے ہیں. سب سے نیچے جو ہوتا ہے جو کافی سارے گناہ بھی کرتا ہے لیکن اس کو بھی ہم ایمان والا ہی کہتے ہیں. اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے، کلمے پہ ایمان رکھتا ہے تو اس کو ایمان والا ہی کہتے ہیں. لیکن اس کے ایمان میں اور اس کے ایمان میں فرق ہوتا ہے، لیکن ہوتا وہ بھی ایمان والا ہی ہے، یہ بھی ایمان والا ہی ہوتا ہے، لیکن درجے میں فرق ہوتا ہے. اسی طرح جس نے چھوٹی داڑھی رکھی ہوتی ہے ہوتی اس کی بھی داڑھی ہے، جس نے بڑی رکھی ہوتی ہے ہوتی اس کی بھی داڑھی ہے. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوپر والے کی داڑھی افضل ہے اور جو جیسے جیسے ہم نیچے جائیں گے تو اس کی افضلیت کم ہو جاتی ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سنت نہیں ہے یا یہ داڑھی نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس طرح کے فتوے لگانا وہ درست بات نہیں ہے. بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو حضرت ہارون کے بال پکڑے اور ان کو اپنی طرف کھینچا اور غصے کا اظہار کیا. تو حضرت ہارون نے کیا آگے سے کیا بات اپنے بھائی سے کہی. قال، حضرت ہارون کہنے لگے، قال ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے. اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں حضرت ہارون کے سکے بھائی تھے، باپ اور ماں دونوں سے سکے بھائی تھے. تو یہ کیوں کہا ہے میری ماں کے بیٹے؟ ماں اور باپ کے بیٹے کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ جو ماں ہوتی ہے خاص طور پر وہ شفقت کا، محبت کا، نرمی کا سمبل ہوتی ہے. اور وہ جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی اس وقت حضرت ہارون محبت، شفقت اور نرمی چاہتے تھے. اس لیے اپیلنگ یہ ہے کہ وہاں ماں کا ذکر کیا جائے. محبت، شفقت اور نرمی کا جو سمبل ہے نا ماں، پھر اس کا ذکر کیا تاکہ حضرت موسیٰ کی محبت اور نرمی اور شفقت کو جگائیں. اور عرض کیا، قال ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، نرمی محبت کے لیے. ان القوم استضعفونی، میری قوم کے لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا تھا. یہ ضعیف سے نکلا ہے لفظ. مجھے انہوں نے کمزور بنا لیا تھا، مجھے دبا لیا تھا. قوم کے اندر افراتفری پیدا ہو گئی تھی، فتنہ پیدا ہو گیا تھا. کچھ لوگ سامری کے ساتھ ہو گئے تھے، کچھ میرے ساتھ ہو گئے تھے. نوبت لڑائی جھگڑے تک آ گئی تھی. انہوں نے ہم پہ حملہ کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا. پھر فرمایا وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، وہ قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے. وہ مجھ پہ حملہ کرنا چاہتے تھے، مجھے قتل کرنا چاہتے تھے. یہاں تک فتنہ پیدا ہو گیا تھا. تو حضرت ہارون نے خاموشی اختیار فرما لی تھی تاکہ قوم تقسیم نہ ہو جائے، قوم ٹوٹ نہ جائے، آپس میں جھگڑا پیدا نہ ہو جائے. اب یہ مت سمجھنا کہ حضرت ہارون نے شرک کو قبول کر لیا. نہیں، وقت کے نبی نے، حضرت ہارون نے شرک کو قبول نہیں کیا، لیکن قوم کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے، قتل و غارت سے بچانے کے لیے، تفریق سے بچانے کے لیے
وقت کے نبی نے خاموشی اختیار فرمائی، خاموشی اختیار فرما لی. موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے. چلے موسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو مسئلہ حل کر لیں گے، ان کے آنے تک میں قوم کو اکٹھا رکھتا ہوں. تو اس پرپز کے لیے حضرت ہارون نے خاموشی اختیار فرما لی. وہ کام جن سے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو، حالات خراب ہونے کا خطرہ ہو، قتل و غارت پیدا ہو جانے کا خطرہ ہو، امن و امان کی صورتحال پیدا ہو جائے اور دشمن کو خوشی ملے، دشمن کا کام آسان ہو جائے، تو ان کاموں سے بچنا چاہیے. آگے یہی قرآن کے الفاظ کہہ رہے ہیں. تو حضرت ہارون کہنے لگے وہ تو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے. فلا تشمت بی الاعداء، دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع نہ دیں، میرے اوپر ناراض ہو کر دشمنوں کو خوش نہ کریں، دشمنوں کو ہنسنے کا اور خوش ہونے کا موقع نہ دیں. آپ اس لفظ پہ غور فرمائیں نا، آپ کو اندازہ ہوگا قرآن کیا پیش کر رہا ہے. یعنی ایسا بھی ہوتا ہے نا، آپس میں لڑیں گے ہم، آپس میں ایک دوسرے کے مخالف آئیں گے، آپس میں جھگڑیں گے، دشمن خوش ہوگا، وہ ہم پہ ہنسے گا. یہ دیکھو نا، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں یہ ایک کتاب کے ماننے والے ہیں، یہ ایک نبی کے ماننے والے ہیں، یہ ایک کعبے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے والے ہیں، یہ ان کا دین ایک ہے، ٹھیک ہے، ان کا امام ایک ہے، ان کا سارا کچھ ایک ہے، قبلہ کعبہ ایک ہے. لیکن آپس میں ایسے لڑتے ہیں کہ سخت سے سخت دشمن سے بھی نہیں لڑتے. آپس میں جو ایک دوسرے کے لیے زبان استعمال کرتے ہیں، آپس میں جو ایک دوسرے کے لیے جذبات یہ رکھتے ہیں، سخت سے سخت جان دشمن کے بھی ایسے نہیں ہوتے. تو حضرت ہارون نے عرض کیا کہ مجھ پر ناراض ہو کر دشمن کو ہنسنے کا اور خوش ہونے کا موقع نہ دیں. تو کوئی بھی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے آپس میں جس سے دشمن کو خوش ہونے اور ہنسنے کا موقع ملتا ہو، اس کو پراپوگنڈا کرنے کا موقع ملتا ہو. اس سے دین بھی کمزور ہوگا اور ہم دونوں جو آپس میں جھگڑ رہے ہیں ہم دونوں کمزور ہوں گے. تو دین کا مذاق اڑایا جائے گا. لوگوں کو دین کا مذاق اڑانے کا اور امت کا مذاق اڑانے کا موقع نہیں دینا چاہیے. قرآن نے اسے منع فرمایا. اس کے بعد وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور میں خاموش ہوا تو فرمایا کہ یہ نہ سمجھے کہ میں ظالموں کا ساتھی بن گیا، تو مہربانی فرما کر مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ فرمائے، مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرے. میں نے خاموشی اختیار کی آپ کا انتظار کرنے کے لیے، قوم کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے. میں ان کا ساتھی نہیں ہوں، نہ مجھے ظالموں میں شامل کریں. میں بے بس ہو گیا تھا اور مجھے انہوں نے کمزور بنا دیا تھا، مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، لہذا میں نے خاموشی اختیار کر لی. تو اب آپ آگے ہیں تو الحمدللہ. جب عذر پیش کیا حضرت ہارون نے، اب ایک اور کانسیپٹ قرآن پیش کرتا ہے کہ جب آپ کسی پہ غصے ہوتے ہیں، کسی پہ الزام لگاتے ہیں، تو اس کو صفائی کا موقع دینا چاہیے، یہ اس کا حق ہے. حضرت موسیٰ کے سامنے جب حضرت ہارون نے صفائی پیش کی، اپنا عذر پیش کیا، تو وہ عذر معقول تھا، تو حضرت موسیٰ نے عذر کو قبول فرما لیا. جب کوئی بھائی عذر پیش کرے اور اس کا عذر معقول اور درست ہو تو اس عذر کو قبول کر لینا چاہیے. اپنے جذبات اور غصے پہ قابو پا کر اپنی ضد پہ قائم نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اگر عذر قبول کرنے والا ہو تو فوراً قبول کرنا چاہیے. یہ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے. تو جب انہوں نے عذر پیش کیا تو وجہ سمجھ آ گئی، وہ معقول تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا عذر قبول کیا. پھر کیا فرمایا؟ قال رب اغفر لی ولاخی، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دینا اور میرے بھائی کو بھی معاف فرما دینا. جو ہم آپس میں جھگڑ پڑے، ٹھیک ہے، آپس میں ہم جھگڑ پڑے، میں نے بھائی پہ غصہ کیا، تو یہ سارے قصور جو میرے بھائی کی طرف سے اگر کوئی ہوا میری نیابت و خلافت کے معاملے میں، اور مجھ سے جو قصور ہوا اپنے بھائی کے معاملے میں غصہ کرنے کے حوالے سے، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے اور میرے بھائی کو بھی معاف فرما دے. وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کے اندر داخل فرما لے.
وانت ارحم الراحمین، آپ سارے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والے، سب رحم کرنے والوں سے ساری کائنات کا رحم پیچھے رہ جاتا ہے، اور اللہ آپ ان سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، آپ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم فرمانے والے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ان الذین اتخذوا العجل، اب آ گیا معاملہ ان کو سزا دینے کا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنایا تھا بچڑا، جنہوں نے بچڑا بنایا تھا، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ سینالہم غضب من ربہم، تو ان قریب ان کو پہنچے گا ان کے رب کا غضب، رب کے غضب کا شکار ہوں گے۔ وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور ان کو پہنچے گی رسوائی اور ذلت دنیا کی زندگی میں۔ یہ دو عذاب اللہ نے یہاں بیان فرمائے، ایک ہے غضب اور ایک ہے ذلت، دو باتیں ارشاد فرمائیں، اور دونوں کا ذکر کیا دنیا کی زندگی میں۔ اب وہ کب پہنچے گا رب کا غضب اور کب پہنچے گی ان کو ذلت، اللہ رب العالمین نے ٹائم لمٹ بیان نہیں فرمائی۔ یہ نقطہ آپ سمجھ لیں، اللہ نے ٹائم لمٹ نہیں دی، ایک دن کے بعد، اسی وقت، ایک سال کے بعد، 10 سال کے بعد، یا 50 سال کے بعد، یہ ٹائم لمٹ نہیں بیان فرمائی، لیکن یہ بیان فرما دیا کہ جن لوگوں نے یہ شرک کیا ہے، یہ ظلم کیا ہے، بچھڑا بنایا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا ہے، ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے غضب پہنچے گا، اور اللہ کی طرف سے وہ ذلیل ہوں گے اسی دنیا کی زندگی میں۔ یہ سزا ان کو لازمی ملے گی، لیکن کب ملے گی اس کا فیصلہ اللہ رب العالمین کا ہے، کتنے دنوں کے بعد، کتنے مہینوں کے بعد، کتنے سالوں کے بعد، لیکن اسی زندگی میں اللہ کے غضب کا بھی وہ شکار ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے ذلت بھی ان کا مقدر ہوگی۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں ان سب لوگوں کو جو اللہ کے نام پہ جھوٹ گڑھتے ہیں، جو دین کے نام پہ جھوٹ گڑھتے ہیں، جو اللہ کے نام پہ جھوٹ گڑھتے ہیں، جو نیکیوں کے نام پہ جھوٹ پیش کرتے ہیں، جو گھڑ کے لاتے ہیں اور اس کو پھر دین کے ذمے لگا دیتے ہیں، جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسے بدلہ دیتے ہیں۔ سب کے لیے اللہ نے پرنسپل بیان فرما دیا کہ ان کے لیے غضب اور ذلت ہے، یہ دنیا کی زندگی میں سزا ان کو مل کے رہتی ہے، اس سے بچ نہیں سکتے۔ یہ دو سزائیں اللہ نے بیان فرمائی۔ اللہ کے غضب کی کوئی نہ کوئی شکل آئے گی، چاہے وہ تباہی آئے، بربادی آئے، موت آئے، عذاب آئے، طوفان آئے، کچھ بھی ہو، اور دنیا کی زندگی میں ذلت ان کو ملے گی، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے کچھ برے کام کیے، وہ لوگ جنہوں نے کچھ برے کام کیے، غلطیاں ہوگی ان سے، ثم تابوا من بعدها، پھر ان برائیوں کے بعد انہوں نے توبہ کر لی۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے واپس آ جانا، پھر وہ واپس اللہ کے پاس آ گئے، پھسل گئے تھے، گناہوں کے اندر نکل گئے تھے، جنہوں نے کچھ گناہ کر لیے، ثم تابوا من بعدها، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، وآمنوا، اور اپنے ایمان کو پکا کیا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، اور بے شک تیرا رب توبہ کے بعد بخشنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی۔ یہ اللہ رب العالمین نے شرک کے بعد کی بات کی ہے، حتیٰ کہ شرک کے لیے بھی اللہ رب العالمین کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ گناہ ہو جائے، چاہے وہ شرک ہو، کفر ہو، لیکن اس کے بعد وہ توبہ کر لیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے دروازے بند نہیں کیے، اللہ ان کو بھی معاف کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین ان پہ رحم فرما دیتا ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، جب موسیٰ علیہ السلام سے غصہ ساکت ہو گیا، چلا گیا، ٹھنڈا ہو گیا، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ختم ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ اخذ الالواح، تختیاں جہاں رکھی تھیں وہاں سے اٹھا لی، انہوں نے تختیوں کو اٹھا لیا، وفی نسختها ہدن و رحمہ، اور ان کے اندر لکھا ہوا تھا، ان تختیوں کی تحریروں میں کیا تھا؟ ہدایت کی باتیں لکھی ہوئی تھیں اور رحمت کی باتیں لکھی ہوئی تھی۔ ہدایت کی بات، سیدھا راستہ کون سا ہے، وہ لکھا ہوا تھا ان تختیوں کے اندر۔ رحمت کن چیزوں سے ملے گی؟
وہ لکھا ہوا تھا ان تختیوں کے اندر. دو باتوں کا یہاں اللہ نے ذکر فرمایا، ہدن و رحمتن. اللہ فرماتا انہوں نے تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے اندر لکھی ہوئی تھی دو باتیں، ہدن و رحمتن. اس نقطے کو بھی سمجھ لیں، دو باتیں لکھی ہوئی تھی اللہ کی کتاب کے اندر. سیدھا راستہ جس کو چاہیے وہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں فی نسختہا، اس کی تحریر میں دیکھو، اس کی تحریر میں دیکھو، اس کے اندر لکھا ہوا سیدھا راستہ. ورحمتن، اور جس کو رحمت چاہیے وہ کہاں سے ملے گی؟ اللہ فرماتے ہیں فی نسختہا، اس کی تحریر میں دیکھو. کسی کو رحمت چاہیے تو میری کتاب کے پاس آئے، اور کسی کو سیدھا راستہ لینا ہے تو میری کتاب کے پاس آئے. یہ دونوں باتیں میری کتاب میں موجود ہیں، لیکن نظر کن کو آتی ہیں؟ سب کو ملتی نہیں ہیں، سب کو نظر نہیں آتی ہیں. لوگ اوپر اوپر سے ہاتھ پھیر کے گزر جاتے ہیں، نہ ہدایت ملتی ہے نہ رحمت ملتی ہے. کیوں نہیں ملتی؟ اللہ فرماتے ہیں للذین ہم لربہم یرہبون، یہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. موجود ہے میری کتاب کے اندر، ہدایت اور رحمت دونوں موجود ہیں، لیکن ملے گی کن کو؟ یہ نظر کن کو آئے گی؟ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جن کے اندر خدا خوفی ہوتی ہے. جو چاہتے ہیں ان کو ہدایت نظر آئے ان کو مل جاتی ہے، جو چاہتے ہیں کہ رحمت ملے ان کو مل جاتی ہے. جن کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے یہ کتاب ان کو دے دیتی ہے. لیکن جو لوگ ان دونوں کاموں کے لیے، آپ اس نقطے کو بھی نوٹ فرما لیں، جو لوگ ان دونوں کاموں کے لیے میری کتاب کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو ان کو یہ چیزیں کہاں ملیں گی اور کیسے ملیں گی؟ جو نہ ہدایت کے لیے اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور جو نہ رحمت لینے کے لیے اس کتاب کو پڑھتے ہیں، تو ان کو کیسے ملے گی ہدایت اور رحمت؟ اللہ بانٹ تو نہیں رہا، تقسیم نہیں کر رہا. جو اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اللہ میرے دادے کو معاف کر دینا، اللہ میری دادی کو معاف کر دینا، اللہ میرے گھر میں جن جو ہے نا ان کو دور کر دینا، ٹھیک ہے، اللہ مجھے کچھ ثواب دے دینا، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں مجھے مل جائیں، وغیرہ وغیرہ. جو ان کاموں کے لیے اس کتاب کو پڑھیں گے تو ان کو نہ ہدایت ملتی ہے نہ رحمت ملتی ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ کتاب آئی اس لیے کہ میرے دادی دادے کو معافی مل جائے اور میرے گھر سے جن بھوت ختم ہو جائیں. تو جو اس کتاب سے جو کچھ ڈھونڈتا ہے اس کو وہی ملتا ہے. جو اس کتاب سے نہ رحمت مانگتے ہیں نہ ہدایت، وہ ساری زندگی پڑھتے رہتے ہیں. روزانہ کا ایک قرآن بھی ختم کر دیں تو ان کو ہدایت بھی نہیں ملے گی، رحمت بھی نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ اس کتاب کو ہدایت اور رحمت کے لیے دیکھتے ہی نہیں ہیں. وہ اور بہت سارے کام ہیں جن کے انہوں نے اس کتاب کو بنایا ہوا ہے. ہدایت اور رحمت کے انہوں نے اس کتاب کو بنایا ہی نہیں ہوا، سمجھا ہی نہیں ہوا، ان کو کیسے ملے گی؟ جن لوگوں کے نزدیک یہ صرف ایک کتاب ہے برکت والی، تو ان کو اس کے سوا کچھ نہیں ملتا. لیکن وہ لوگ جن کو پتہ ہے کہ یہ صرف کتاب نہیں ہے، ان کے اندر ہمارا رب بولتا ہے، رب بولتا ہے، رب بولتا ہے، تو ان کو سب کچھ اسی کتاب سے مل جاتا ہے. وہ جانتے ہیں کہ یہ صرف کتاب نہیں ہے، ان میں ہمارا رب بولتا ہے، ہر حرف میں میرا رب بولتا ہے، تو ان کو نظر آ جاتا ہے سارا کچھ. ہم لربہم یرہبون، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو ان کو رب دکھا دیتا ہے. یہاں سے انشاءاللہ ہم آگے شروع کریں گے. ایک اور بہت بڑا کانسیپٹ ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے، جس کو کہتے ہیں نا پارلیمنٹ کا کانسیپٹ، یہ کونسلیں بنانے کا کانسیپٹ. اپنے میں سے کچھ بندے منتخب کر لو اور ان کو اپنا نمائندہ بنا لو. یہ جو کانسیپٹ ہے یہ اللہ رب العالمین نے پیش فرمایا ہے. اگلے سبق میں یہ آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے، اب سامری کا قصہ ختم ہوا تو اپنی قوم سے 70 لوگوں کو چنا. پوری قوم کو تو آپ ایک جگہ نہیں لے کے جا سکتے،
تو 70 اس میں سے نمائندے چن لیے، تو ان کو اللہ کی ملاقات کے لیے لے گئے۔ تو نمائندے مقرر کرنا، ان کو چننا جو آپ کی نمائندگی کریں، یہ کونسلیں بنانا، یہ پارلیمنٹ بنانا، یہ سارا سسٹم جو ہے، یہ کانسیپٹ قرآن نے پیش کیا ہے۔ اور سامری کے ساتھ کیا ہوا تھا، میں یہ بات آپ کو بتا کے اس کو ختم کرتے ہیں آج۔ سورہ طٰہٰ میں باقی تفصیل موجود ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ نے سامری کو بلایا، اس کو کہا ہاں بھائی تم بھی اپنی صفائی پیش کرو، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا میرے نفس نے مجھے ایک کہانی گھڑ کے سنائی، میرے نفس نے مجھے ایک کہانی بتائی، ایک سٹوری میرے دل میں ڈالی، تو میں نے اس سٹوری کے مطابق عمل کیا تو قوم کو گمراہ کر دیا۔ اور وہ سٹوری کون سی تھی؟ وہ سٹوری یہ تھی، وہ کہنے لگا کہ میں نے قوم کے لوگوں کو بتایا ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کے جہاں ان کے قدم لگے تھے وہاں سے مٹی لے لی ہے، اور ان کے قدموں کا جہاں نشان تھا نا، اس مٹی کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ جس کو لگے وہ بولنے لگتا ہے۔ میں نے قوم کو بتایا کہ میں نے اس بچڑے کو مٹی لگائی ہے، دیکھو یہ بائیں بائیں کر رہا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے، اس نے کہا میں نے اپنی قوم کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ملنے جو فرشتہ آتا تھا، تو اس فرشتے کے قدموں کی مٹی میں نے لے لی تھی، اور اس کے اندر یہ اثر موجود ہے کہ وہ زندہ کر دیتی ہے، زندگی پیدا کر دیتی ہے۔ تو یہ دیکھیں میں نے بچڑے کو مٹی لگائی ہے، یہ باں باں کر رہا ہے۔ اس نے کہا کذالک سولت لی نفسی، اس نے ایسا کیا کوئی نہیں تھا، اس نے ایسا کیا کوئی نہیں تھا، نہ ہی یہ حقیقت ہے۔ اس نے کہا کذالک سولت لی نفسی، یہ میرے نفس نے میرے دل میں کہانی ڈالی تھی، تو میں نے ایسے اپنی قوم کو گمراہ کر لیا۔ اصل میں وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، نعوذ باللہ۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا حضرت میں نے جہاں آپ کے قدم لگتے ہیں نا، تو وہاں سے میں نے مٹی لی تھی، اور آپ کے قدموں کی جو مٹی ہے اس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ وہ جس چیز کو لگائیں وہ بولنے لگتی ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اچھا یہ تو بڑی اچھی بات مجھے بتائی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو پیر ہوتے ہیں یا جو علماء ہوتے ہیں، ان کو پر کون لگاتے ہیں، ان کو کون اڑاتے ہیں، ان کے اندر غرور و تکبر کون پیدا کرتے ہیں، ان کو بڑا کون بناتے ہیں؟ ان کو پر لگاتے ہیں ان کے فالوورز، ان کے مرید، ان کے شاگرد، ان کے ماننے والے، وہ ان کو پر لگاتے ہیں۔ اور پھر جب ان سے کوئی بلنڈر ہو جاتا ہے پھر گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اتنا بڑا بندہ ہے تو یہ کام کیا اس نے، یہ کیا اس نے، یہ کیا اس نے، وہ کیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو شیشے میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں ایک اللہ کے نبی سے مخاطب ہوں۔ تو اس کو سزا کیا دی گئی؟ قرآن نے بیان کیا کہ وہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی نا، ان کے بارے میں تو حکم ہوا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ اب یہ جو سامری تھا، اس کو قتل سے بھی بڑی سزا ملی تھی۔ اس کو کیا سزا ملی تھی؟ اللہ نے یہ سزا دی تھی کہ باقی زندگی کے لیے اس کو عبرت بنا دیں گے۔ قتل سے بڑی سزا یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے نہ یہ قریب جا سکے گا، نہ کوئی چیز اس کے قریب آئے گی۔ اور جب بھی کوئی چیز اس کے قریب جاتی تھی، مفسرین کہتے ہیں جس چیز کو وہ ٹچ کرتا تھا، تو اگر انسان ہوتا تھا تو اس کو بخار ہو جاتا، اس کو سر درد ہو جاتا، اس کو چکر شروع ہو جاتے، اس کو کینسر ہو جاتا، اس کو بیماریاں لگ جاتی۔ اگر جانوروں کو ہاتھ لگاتا وہ پاگل ہو جاتے، درختوں کو ہاتھ لگاتا سوکھ جاتے۔ تو کسی چیز کو وہ قریب نہیں اس کے آنے دیتے تھے، اور وہ اعلان کرتا تھا لا مساس، لا مساس، ڈونٹ ٹچ می، ڈونٹ ٹچ می، اسٹے اوے، رن اوے۔ تو لوگ اس کو دیکھ کے بھاگ جاتے تھے، کوئی اس کے قریب نہیں آتا تھا، کوئی اس کے قریب نہیں آتا تھا۔ وہ اپنی زبان سے پاگلوں کی طرح کہتا رہتا تھا لا مساس، لا مساس، ڈونٹ ٹچ می، ڈونٹ ٹچ می، مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔
تو یہی اس کی سزا تھی. تنہائی، اکیلا پن عبرت بنا دیا، پاگل ہو گیا، جنگلوں میں مارا مارا پھرتا تھا، کوئی انسان جانور اس کے قریب نہیں آتا تھا، اور اسی پاگل پن کے اندر پھر وہ جنگلوں کے اندر وہ مر گیا، دیوانوں کی طرح اس کی موت ہوگی. یہ تھا نہ انسان نہ جانور کوئی اس کے قریب نہیں آتا تھا، یہ اس کا انجام ہوا. تو یہاں پھر سامری کی سٹوری ختم کر کے اللہ رب العالمین نے آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کو کنٹینیو کیا ہے. اس کو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس کو پڑھیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.